آج ہم ایک ایسی عظیم سلطنت کی تاریخ کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں جس نے 600 سال سے بھی زیادہ عرصے تک 3 براعظموں پر راج کیا۔ جی ہاں، سلطنت عثمانیہ۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک تفصیلی ویڈیو ٹرانسکرپٹ اور کچھ دیگر ذرائع پر مبنی ہے، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس سلطنت کے عروج و زوال کے اہم ترین پہلو کیا تھے۔ صحیح، یہ دیکھنا کہ اناطولیہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کیسے دنیا کی آپ کہیں کہ طاقتور ترین سلطنتوں میں شمار ہونے لگی اور پھر آخر میں ختم کیسے ہوئی۔ تو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے عثمان اول سے، تقریباً 1299 میں۔ انہی کے نام پر سلطنت کا نام پڑا۔ اچھا۔ ابتدائی ذرائع وہ تھوڑے کم ہیں، تو مورخین میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے ان کی تفصیلات پر۔ لیکن انہوں نے فتوحات کی، خاص طور پر بازنطینی سلطنت کے خلاف۔ جی بالکل، وہ کمزور ہو رہی تھی تو عثمان نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور پھر 1326 میں برسا کی فتح وہ ایک اہم سنگ میل تھا جو بعد میں دارالحکومت بھی بنا۔ اور عثمان کے بیٹے اور خان، ان کے دور میں فوج کو منظم کیا گیا سنا ہے؟ جی، اور خان کے دور میں، اور یہاں ایک بہت ہی منفرد چیز سامنے آئی، یعنی چیری فوج۔ یعنی چیری جینیسیریز، یہ تو بڑا دلچسپ نظام تھا۔ بہت دلچسپ۔ مفتوحہ علاقوں کے مسیحی بچوں کو اسلام قبول کروا کر سلطان کے ذاتی غلام اور بہترین سپاہی بنانا۔ غلام سپاہی؟ جی، لیکن انتہائی وفادار اور تربیت یافتہ۔ یہ یورپ کی پہلی جدید مستقل فوج بھی مانی جاتی ہے۔ شروع میں تو یہ طاقت کا بڑا ذریعہ تھے، لیکن بعد میں یہی فوج سیاسی طور پر بہت طاقتور ہو گئی اور مسائل بھی پیدا کیے۔ اچھا، اور خان نے یورپ میں بھی قدم جما لیے تھے؟ ہاں، 1354 میں گیلی پولی پر قبضہ کیا۔ یہ یورپ میں عثمانیوں کا پہلا بڑا قدم تھا۔ پھر آئے مرادم اول اور بایزید اول۔ بلکان میں توسیع ہوئی؟ جی، مراد اول نے بلغاریہ سربیا کو زیر کیا۔ کوسوو کی جنگ 1389 کی بہت مشہور ہے۔ اس میں دونوں طرف کے رہنما مارے گئے تھے، لیکن فتح عثمانیوں کی ہوئی۔ اور بایزید اول؟ بایزید نے توسیع جاری رکھی، قسطنطینیہ کا محاصرہ کیا، اور 1396 میں نکولس کی جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی، لیکن پھر 1402 میں تیمور لنگ کے ہاتھوں انقرہ کی جنگ میں شکست کھا گئے۔ اوہ، وہ تو بڑا دھچکا ہوگا۔ بہت بڑا۔ بایزید قید ہو گئے، اور سلطنت میں آپ کہیں کہ خانہ جنگی کا دور شروع ہو گیا 10 سال تک۔ آٹومن انٹرریگنم کہلاتا ہے۔ تو سلطنت بکھرنے لگی تھی۔ خطرہ تو تھا، لیکن بایزید کے بیٹوں میں سے محمد اول کامیاب ہوئے اور 1413 میں سلطنت کو دوبارہ متحد کیا۔ اور پھر اس بحالی کے بعد عروج کا دور شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ محمد دوم یعنی فاتح، انہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ بیزنطینی سلطنت کا خاتمہ، اور استنبول نیا دارالحکومت بنا۔ توپوں کا استعمال سنا ہے بہت اہم تھا اس فتح میں۔ جی ہاں، اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی تھی۔ پھر بایزید دوم نے اندرونی استحکام پر توجہ دی، اور ایک اہم کام یہ کیا کہ 1492 میں اسپین سے نکالے گئے یہودیوں اور مسلمانوں کو پناہ دی۔ اس سے سلطنت کو فائدہ ہوا ہوگا؟ مصر، شام، حجاز، یہ سب سلطنت میں شامل ہو گئے۔ ان کے دور میں سلطنت کا رقبہ بہت بڑا، تقریباً 70%۔ زبردست۔ اور پھر آتے ہیں سلیمان اول۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ مغرب میں، اور ہمارے یہاں قانونی؟ جی، انہوں نے قوانین کو مرتب کیا۔ ان کا دور عسکری، قانونی، ثقافتی ہر لحاظ سے عروج کا نقطہ تھا۔ بلغراد، روڈز فتح ہوئے، ویانا کا محاصرہ کیا، بحری طاقت بڑھی۔ لیکن سنا ہے ان کا انتقال بھی ایک محاصرے کے دوران ہوا؟ جی، سگیدوار کے محاصرے کے دوران 1566 میں۔ تو سلیمان کے بعد کیا ہوا؟ کیا زوال فوری تھا؟ نہیں، فوری نہیں، یہ بدتدریج تھا۔ 17ویں صدی میں زوال کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ سلیمان کے بعد آنے والے کچھ سلطان وہ اتنے مضبوط نہیں تھے، حرم اور وزراء کا اثر بڑھ گیا۔ اور یعنی کا کیا بنا؟ وہ اب مسئلہ بننے لگے تھے، بغاوتیں، مداخلت، حتیٰ کہ 17ویں صدی میں سلطان عثمان دوم کو انہوں نے قتل تک کر دیا۔ اوہ، اور بیرونی محاذ پر؟ مسلسل جنگیں، صفیوں کے ساتھ، ہیبسبرگ یعنی آسٹریا کے ساتھ۔ یہ جنگیں بہت طویل اور مہنگی ثابت ہوئیں۔ ویانا کا دوسرا محاصرہ بھی اسی دور میں ناکام ہوا؟ جی، 1683 میں۔ یہ ایک بڑی نفسیاتی اور عسکری شکست تھی۔
اس کے بعد عظیم ترک جنگ ہوئی اور 1699 کا معاہدہ کارلووٹس۔ یہ معاہدہ اہم تھا؟ بہت اہم۔ پہلی بار عثمانیوں کو بڑے پیمانے پر یورپی علاقے چھوڑنے پڑے۔ سلطنت اب دفاعی پوزیشن میں آ چکی تھی۔ پھر 18ویں اور 19ویں صدی آ گئی، صورتحال بہتر نہیں ہوئی؟ نہیں، بلکہ مزید بگڑتی گئی۔ اصلاحات کی کوششیں تو ہوئیں، جیسے 19ویں صدی کی تنظیمات اصلاحات، مغرب کے طرز پر ڈھالنے کی کوشش۔ محمود دوم نے 1826 میں ینیچیری کا خاتمہ بھی کیا، جو ایک بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن پھر بھی زوال رکا نہیں؟ نہیں، روس اور آسٹریا کے ساتھ جنگیں جاری رہیں، مزید علاقے ہاتھ سے گئے۔ بلقان میں قوم پرستی بہت بڑھ گئی تھی، یونان آزاد ہو گیا، سربیا نے خود مختاری حاصل کر لی۔ اور تبھی وہ یورپ کا بیمار مرد والی بات شروع ہوئی۔ مین آف یورپ، یہ روسی زار نے کہا تھا، اور یہ ظاہر کرتا تھا کہ یورپی طاقتیں اب سلطنت کو ختم ہوتا دیکھ رہی تھیں اور اس کے حصوں پر نظریں تھیں۔ کریمین جنگ میں تو برطانیہ فرانس ساتھ تھے؟ جی، روس کے خلاف جیتے، لیکن پھر 1877-78 کی جنگ میں روس سے بہت بری شکست ہوئی۔ بالکان کے مزید علاقے گئے، مصر پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، ٹیونس پر فرانس کا۔ اور پھر 20ویں صدی؟ انجام؟ ہاں، 1908 میں نوجوان ترک انقلاب آیا، آئینی بادشاہت بحال ہوئی، لیکن کمزوری بڑھتی گئی۔ اٹلی نے لیبیا چھین لیا، بالکان جنگوں میں تقریباً سارے یورپی علاقے ہاتھ سے نکل گئے۔ اور پہلی جنگ عظیم؟ اس میں جرمنی کا ساتھ دینا فیصلہ کن غلطی ثابت ہوا۔ شروع میں گیلی پولی میں دفاعی کامیابی تو ملی، لیکن جنگ کا انجام شکست تھا۔ عرب بغاوت شروع ہو گئی۔ 1918 میں جنگ بندی ہوئی اور اتحادی افواج استنبول میں داخل ہو گئیں۔ پھر آیا معاہدہ سیورے 1920 میں۔ جی، جس نے سلطنت کے حصے بکھرے کر دیے، لیکن مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں ترک قوم پرستوں نے اسے مسترد کر دیا اور جنگ آزادی لڑی۔ اور اس جنگ کا نتیجہ یہ کہ 1922 میں سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا گیا۔ آخری سلطان محمد ششم جلاوطن ہو گئے اور 1923 میں لوزان معاہدے کے تحت جدید جمہوریہ ترکیہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ تو یہ تھی کہانی 600 سال پر محیط اناطولیہ کی ایک چھوٹی سی ریاست سے 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ایک عظیم طاقت، اور پھر بتدریج سکڑ کر جدید ترکی کی شکل اختیار کرنے تک۔ بالکل، اور اس طویل تاریخ کو سمجھنا ہمیں صرف ماضی سے نہیں جوڑتا، بلکہ ان خطوں کے حال کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے جہاں کبھی عثمانی پرچم لہراتا تھا۔ طاقت کا توازن، اندرونی کمزوریاں، قوم پرستی کی لہریں، یہ سب عوامل آج بھی اہم ہیں۔ صحیح کہا، اور شاید یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت کے لیے بھی وقت کے ساتھ بدلنا، اڈیپٹ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ تاریخ آگے بڑھ جاتی ہے۔